جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اس جنگل میں ایک ننھا زرافہ بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں شرارتی بندروں نے زرافہ کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زرافہ پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زرافہ سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ زرافہ نے بڑی نرمی سے کہا، میں زرافہ ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہے؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر، ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈنگ جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زرافہ کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زرافہ کے پر پھینک مارا۔ پھل زرافہ کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زرافہ کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زرافہ بیچارہ روحاں سا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارت بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی مکھیوں کو اڑانے کے لیے گڑایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوچنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر ہنس رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرج اور دار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح اچھلنے لگا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا ایک جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھڑی کی دھڑی رہ گئی اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہ ہی پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی اور وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی ٹولی اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے اور نہ ہی وہ اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ دونوں بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ شرارتی اور بے نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی، گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان اسی زرافہ کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔
बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ा हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़ा को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं। दोनों बंदर ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। ज़राफ़ा ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़ा की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ा इन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब इसने ज़राफ़ा की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो इसने वहाँ दहाड़ते हुए इनके पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी और बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गिरा जा रहा था। ज़राफ़ा ने बंदरों को समझाया, डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा। ज़राफ़ा ने शेर को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ा ने रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़ा ने इन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना कि इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका। लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दन झुका ली और खामोश रहे। इनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़ा ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्सों को। अब आज से तुम दोनों मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे। ज़राफ़ा की ये भलाई देखकर दोनों शरारत बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा। इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ़े को क्यों सताया था और इसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इसी वक्त ज़राफ़े से माफ़ी मांगी। ज़राफ़े ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़े की ये बातें सुनकर इन दोनों शरारती बंदरों ने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी को नहीं सताएंगे और वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने ज़राफ़े से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे और ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर ज़राफ़ा को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे।